الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد وجب السلام ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمسلمون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام تمام صحابہ کرام تابعین بالاحسان واتباع التابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات کے معانی سنتے ہوئے اب ہم بتوفیق اللہ جان چکے ہوں گے کہ اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور رسولوں پر اس طرح ایمان کہ ان تمام کے تمام انبیاء اور مرسلین پر بلا امتیاز بلا تفریق ایمان لایا جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے خود و ہدایت کے لیے، بشریت کی رہنمائی کے لیے اور انہیں واجب الاتباع نمونہ عطا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا.
اور پھر جس طرح ان تمام امور پر ایمانیات کے تمام اصول پر ایمان لانا واجب ہے، تو بات صرف عقیدے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور یہ بھی بیان ہو چکا کہ یہ سمعنا واطعنا یہ زبان سے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس کی تصدیق اور تکذیب انسان کا عمل کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے والعیاذ باللہ، انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انسان زبان سے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، والعیاذ باللہ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة۔ فرمایا یہ لوگ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشهد انك لرسول الله، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے تم اس کے رسول ہو، اسی نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے، اور اپنی گواہی وہ تمام کائنات میں رجسٹر کرا رہا ہے، بتا رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ايمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ بات کیا ہے؟ وما ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون، ایمان تو لائے لیکن روش کافروں کی تھی اختیار کی، عمل ان کے کافرانہ رہے۔ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون۔ تو ایمان صرف اعتقاد کا نام نہیں، بلکہ اس کے بعد سمع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ صرف اطاعت، جیسا کہ ہم گزشتہ خطبے میں بیان کر رہے ہیں کہ اطاعت میں رضامندی اور خوشی کا مفہوم شامل ہے۔ اطاعت تب ہوتی ہے جب خوشی کے ساتھ فرما برداری کرے، اس میں راحت محسوس کرے، اس میں اسے سرور آئے، اسے فرحت ہو۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں جامع کلمہ، جامع بات بتا دیں۔ فرمایا اذا سرتك حسنتك واساءتك سيئتك فانت مؤمن، جب تمہیں اللہ کی فرما برداری کر کے خوشی محسوس ہو، جب اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں غم لاحق ہو جائے تو انت مومن، پھر تم مجھ مومن۔ یہ کسوٹی ہے۔ تو سمع طاعت، اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد غفران ہے کہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے وجاہدوا باللہ حق جہاد، اللہ کی فرما برداری میں اپنی پوری قوت صرف کر کے، اتقوا اللہ حق تقاته پر عمل کر کے، اس کا تقوی حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری ظاہر اور خفیہ صلاحیتیں صرف کر کے، پھر وہ کہتا ہے غفرانک، اے اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ذرا سی اطاعت کر کے، ذرا سا عمل کر کے اس میں تکبر آتا ہو، اور عمل میں سستی بھی نہیں، کاہلی بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ کہیں کہ ہم تو ہمہ وقت کی عبادت ہی میں رہتے ہیں، ہم تو ہمہ وقت
ہاں ہماری تو نماز ہمیشہ جاری ہی رہتی ہے، وہ نہیں، نماز وہ پڑھنی ہے سمعنا، جو سنی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل وہ کرنا ہے جس کا نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، سمعنا واطعنا۔ لیکن پھر اس کے بعد تقیہ اپنے عمل پر نہیں، اپنے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو حقیر جانے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہو، اقرار ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طالب ہیں، خاص گزار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ اس کی طرف پیش ہونا ہے۔ اللہ کے بندوں، موت کا تصور صرف اس قدر نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، صرف یہ نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں سے، خیش اقارب سے جدا ہونا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے۔ بات یہ ہے الیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے کوئی عمل اپنی بڑی سے بڑی نیکی، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 1000 برس کی عمر ہو، 1000 برس کی عمر پائے اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے، ساری عمر سجدے میں گزارے، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اسے یہی احساس ہوگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر پایا، غفرانک ربنا والیک المصیر، اس کے حضور جانا ہے۔ اور اللہ اکبر، ہم کیا، ہمارے عمل کیا، ہم کیا، ہماری بساط کیا، ورفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ وہ بلند درجات والا، وہ جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ اللہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جو استفتاح کرتے تھے اس میں یہ کلمات تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، انت الآخر لیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، انت الواحد فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، انت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے، تجھ سے لطیف تر کوئی نہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ وہ عرش عظیم کا عرش عظیم کا مالک ہونے کے باوجود، تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات سے مستغنی ہونے کے باوجود اس نے رسول بھیجے، اس نے کتابیں نازل کی، سب کے سب کا مقصد کیا تھا، لينذر يوم التلاق، تاکہ جس دن بندوں نے اس کے حضور پیش ہونا ہے وہ پہلے تو انہیں متنبع کر دیں کہ وہ تیاری کر لیں۔ جب آپ کو کسی تقریب کی اچانک اطلاع ملے، آپ شکوہ کرتے ہیں بر وقت نہیں بتایا، کوئی تیاری کی ہوتی، ہم نے کوئی تحفہ تیار کیا ہوتا، آپ کے بیٹی بیٹے کو رخصتی کے لیے کوئی ہدیہ دیا ہوتا، ہم کوئی مناسب لباس ہی بنا لیتے۔ اللہ کے بندو، یہ تقریبات تو کچھ بھی نہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمارا لباس بہترین ہونا چاہیے، خواتین سمجھتی ہمارے زیور سب پر فوقیت لے جانے چاہیے، اور نوجوان لڑکے کیا لڑکیاں کیا، یہی سب کے ذہن پر ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ جو اس نے لباس پہنا ہو کسی اور کے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ میدان نہیں مسابقت کا۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دن کے متعلق ہمیں ڈرانے کے لیے بھیجا، لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، اس دن اللہ کا حضور پیش ہوگا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تمہارا پروردگار فیصلے کے لیے فرشتوں کی قطار در قطار، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتوں کی قطاروں کی قطاریں، اور تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام کے صحابہ، پھر امت کے تمام اولیاء، تمام شہداء، تمام صلحاء، تمام علماء، کبھی تصور کیجیے کیا کھڑی ہوگی جہاں اللہ اسی گھڑی کے متعلق تو کسی نے یہاں تک کہہ دیا
تم دینی حساب اللہ دی اب نگاہ مصطفیٰ پنہا لگی اے اللہ اگر تم نے میرا حساب لینا ہی ہے تو مصطفیٰ کے حقوں سے چھپا کر لے سب کے سب نے پیش ہونا ہے، ایک ایک انسان نے پیش ہونا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر کہا کرتے تھے تزینوا للعرض الاکبر، وہ جو بہت بڑی پریڈ ہونے والی ہے، وہ جو بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، جس میں سب کی سب سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کے لیے کوئی زینت تیار کر لو۔ تزینوا للعرض الاکبر، یہ فرمان انذر یوم الصلاة یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے وانذرهم یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق۔ فرمایا ان کو اس گھڑی کے متعلق ابھی سے ڈرا دو، انذرهم یوم الآزفة، وہ جو قریب کھڑی ہے، جو دستک دے رہی ہے، وہ جو القارعہ ہے، وہ جو الحاقہ ہے جسے آ کر رہنا ہے، وہ جو واقع ہے جسے واقع ہو کر رہنا ہے، لیس لها من دون اللہ کاشفہ، جسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ القارعہ، وہ جو کھٹکھٹانے والی، جو ہر چیز کو تہوبالا کر کے رکھ دے گی، جو پہاڑوں کو دھلی ہوئی روئی کی طرح کر دے گی، جو انسانوں کو پریشان پتنگوں کی طرح کر دے گی۔ ازفت الازفہ، اسے دور نہ سمجھو، ازفت وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، وہ قریب آ چکی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم یہ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کی نگاہ درست ہے انسان کی یا خالق انسان کی؟ انسان سمجھتا ہے دور ہے، اللہ فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی 20 برس کا نہیں ہوا، ابھی تو میں نے 60 برس کا ہونا ہے، ابھی تو میں نے شاید 100 برس کا ہونا ہے، بڑے برس پڑے ہیں۔ اور مولا فرماتا ہے ازفت الازفہ وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ اس سرانے گھڑی سے انہیں ڈرا دو، جب دل حلق میں اٹک کر رہ جائیں گے، كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وہی دوست جو آپ نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو کہتے ہیں چھوڑو ابھی سے نماز پڑھنے لگے ہو، یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، چھوڑو ابھی 2-4 باتیں ہو لیں، چھوڑو ابھی 2-4 باتیاں ہو جائیں، چھوڑو ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے۔ مال الظالمین من حمیم، وہ جو جگری یار کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے سے ہاتھ چھڑائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، صرف اور صرف متقی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن، کوئی دوستی نہیں۔ مال الظالمین من حمیم، کوئی ان کا جگری یاد نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی جو ان کی بات مان کے ان کے ساتھ ہو لے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ نے حق فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس دن کے لیے انسان کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ ہے مرحلے تیاری کے کہ ایک طرف سمعنا واطعنا کہے، اللہ کا حکم سنے اسے مانے، اپنی پوری قوت اس کی اطاعت میں صرف کرے، پھر اس سے معافی مانگے اور یہ احساس رکھے ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم نے تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کا، ان تمام مراحل کا ایک نام اسلام ہے۔ اسلام کسی چیز کا نام ہے اللہ کے بندو، اور اللہ اکبر، اس کا بہترین نمونہ اسلام کا، اس کا بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
ایک وہ ہے ایمان کی، اسلام کی پہلی سیڑھی، پہلا جینا ایمان ہی ہے، اعتقاد ہے، ان کا اعتقاد جنہیں اللہ تعالیٰ سند ادا کرے. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب واقعے کی تفصیل تو آپ سن چکے. جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رب کائنات ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی سند عطا فرما رہا ہے. اولم مومن، تمہارے دل میں ایمان تو ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ اولم مومن، کیا تم ایمان نہیں لا سکتے؟ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں یقین کے مقام پر اس طرح سرفراز فرمایا وما وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. اور سمع سننا اور ماننا، ایمان تو ایسا کہ اللہ فرماتا ہے کیا ولم میں، اور اسلام ایسا. اسلام کا ابھی ہم سن چکے کہ اللہ کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوری زندگی ان کی اسلام کا نمونہ. انتخاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ اس مختصر وقت میں کون سا پہلو آپ کے سامنے رکھوں. ایک وجہ سامنے آ رہا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. کہ وہ بیٹا جو دعائیں مانگ کر لیا تھا، وہ جو بڑھاپے میں انہیں عطا ہوا، اسماعیل جس کا نام تھا، جسے قرآن نے غلام حلیم کا بردبار، اور جسے قرآن نے کہا فاذکر فی کتاب اسماعیل، کہ کتاب میں اس کا تذکرہ کرو. فلما بلغ معه السعي، جب ان کے ساتھ اس عمر کو پہنچے کہ جب ان کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے. آپ سب اولادوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو سلامت رکھے، انہیں نیک کرے. آپ جانتے ہیں اس عمر میں بچہ کس سے بھلا رکھتا ہے. دنیا کا خوش نما ترین منظر یہی تو ہوگا، ایک معصوم بچہ آگے پیچھے دوڑ رہا ہو، آپ سے کہیں گے چیز لا دے، آپ کے سامنے لے آئے. فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک، کہا بیٹا میں نے تمہیں اس طرح دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں تمہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا افکار کی طرح. اللہ اکبر. بات دور نہ نکلے اور گستاخی نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب سچا خواب وہ نبوت کا 46واں ہوتا حصہ ہوتا. انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہیں، وہ وحی ہیں، لیکن وہ جو فرشتے کے ذریعے ظاہر وحی ہوتی ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو آزمایا اس کے ذریعے سے اشارہ کیا، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ انہوں نے بھی حقیقت اپنے بیٹے کے سامنے رکھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی جانتا ہے کہ باپ نبی ہے اور نبی کا اشارہ وہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ وسوسہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جی آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، یہ انہوں نے ایک بات کہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زبان سے بات کہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی زبان سے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب اس عمل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلام کا لفظ کہاں آتا ہے کہ جب باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا، اور جب بیٹے نے اپنی گردن پیش کر دی، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور نے پیشانی کے بل لٹا دیا، نادیناہ یا ابراہیم تصدقت برؤیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اسماعیل کا تذکرہ کرو، وہ اپنے وعدے کا سچا تھا۔ سب سے سچا وعدہ کر رہا ہے جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو تحمل نہیں کیا، توقف نہیں کیا، فوراً اپنی گردن ذبح ہونے کے لیے پیش کر دی، سچا وعدہ کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور صبر کا اور استقلال کا، اللہ کی اطاعت کا اس طرح مظاہرہ کیا۔ ان تمام سمع طاعت کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی اسلام ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور جب عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا اس نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، تورات میں مجھ سے پہلے بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کی بشارت دینے کے لیے آیا۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے نشانات، اپنی علامات، اپنی امتیازات، اپنے خصائص کے ساتھ مبعوث ہوئے، قالوا هذا سحر مبين۔ اللہ تعالیٰ کو ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اسلام کی طرف بلایا جائے؟ یہاں اسلام کیا تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ کی اطاعت کا پیغام اسلام ہے۔ تو اطاعت اور فرما برداری کے بغیر اسلام نہیں ہوتا، اور اسی کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ اور پھر استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ اکبر، غفران سمعنا واطعنا کے بعد غفران کا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار بھی کیا استغفار ہے! اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ الفاظ ذکر کیے جو انہوں نے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا استغفار ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، استغفار کرتے وقت دوسروں کو یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے دوسروں کے لیے بھی استغفار کرنا، کہ دوسروں کے گناہوں پر انسان راضی نہیں ہے، ان پر خوش نہیں ہو رہا، اس پر ایک خوف محسوس کرتا ہے، اس پر ایک اڑن محسوس کرتا ہے، بلکہ اس پر ایک ندامت محسوس کرتا ہے، دوسرے کے گناہ کو بھی اپنا گناہ تصور کرتے ہوئے معافی مانگ رہا، دوسرے کی طرف سے معافی مانگ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، والوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کہا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ فرمایا جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، جتنے مومن ہیں ان کی تعداد کے مطابق نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ یہ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ غفران صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام کے تمام پہلے ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ابھی ان کے اسوے کے بہت سے پہلے تعلیم یا جو توجہ چاہتے ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں اللہ کی توفیق سے بیان ہوتے رہیں گے۔ نسأل اللہ تعالی لنا ولکم العفو والعافیة والتوفیق۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور انہیں کے اسوہ کی اتباع کا حکم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور اسی کا نتیجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ جب ہم کسی میت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس پر اسی طرح کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اے اللہ جو زندہ ہیں یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ کے لیے سر باندھے کھڑے ہیں، اللہم اغفر لحینا، یہ پہلے اپنے لیے استغفار کر رہے ہیں تاکہ دوسرے کے لیے استغفار کے لائق ہو سکے۔ پہلے اپنے گناہوں کی تطہیر ہو تو پھر دوسرے کے لیے استغفار کریں۔ اس لیے کہتا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ جو زندہ ہے انہیں معاف فرما، ومیتنا اور جو فوت ہو چکے، وصغیرنا وکبیرنا جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، اور جو مرد عورت تمام لوگوں کی بخشش فرما۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسرفت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم انت المؤخر۔ کہ جب استغفار معافی مانگنے کی توفیق ہے، استغفار کی توفیق ملی ہے تو اس کا دائرہ ذرا وسیع کر دیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ جو پہلے مجھ سے گناہ ہوئے اس کی معافی بھی مانگتا ہوں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں اس کی بھی پیش کی معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو ہر وقت اپنے لیے اور جملہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وأنزل